اگر 6 ماہ بعد میں دوبارہ چکزئی صاحب اور مشاہد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو حالات اس سے زیادہ برے ہوں گے. پازیٹیو اسپیکٹ کو لینا چاہیے. کل مشاہد بھائی بیٹھے ہوئے تھے, چودھری شجاعت بھی ساتھ تھے, میاں صاحب تھے. تقریباً میاں صاحب نے انکنڈیشنل سپورٹ دی. تقریباً یہی رویہ ان کا تھا. بالکل صحیح تھا. یہی رویہ این پی اور ایم کیو والوں کا تھا. ہم غرباء حدیث ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ اچھی ابتدا ہوئی ہے. سواد کی بات آپ نے کی. ابھی بات یہ ہے کہ جب آپ وزیرستان میں ازبیک, تاجک, چچن, باجوڑ سے لے کر وہاں آئیں گے تو باجوڑ کے لوگ ناراض ضرور ہوں گے. باجوڑ کے لوگوں کا ہے, وزیرستان کے لوگوں کا ہے. کسی کو پوچھے بغیر آپ ایسے خطرناک فیصلے کرتے ہیں, پھر جب آپ کے خلاف بات ہوتی ہے آپ فوجیں لے جاتے ہیں. یہ کام نہیں چلے گا. سوات میں گڑبڑ ہوئی ہے, کل ایک بہترین اے پی سی تھی, لیکن مخصوص کی بات یہ ہے کہ ایجنڈا تھا سوات مالاکنڈ میں حالات خراب ہیں, کوئی سواتی نہیں تھا, وہ مالاکنڈ کا کوئی آدمی نہیں تھا. اچھی بات تھی, مشاہد بھائی نے اچھی بات کی ہوگی, میں نے بھی اچھی بات کی ہوگی, لیکن سوات کے مسائل کے متعلق سوات کا آدمی مجھ سے اور ان سے زیادہ بات کر سکتا ہے. ہماری تجویز ہے, مشاہد بھی سپورٹ کرے. جیسے ہمارا تھا امیر مقام ہے, اس کا تعلق مالاکنڈ سے ہے, وہ خود متاثرین میں شامل ہے اور وہاں رہا ہے. میں ان کا گھر جو ہے وہاں طالبان ہیڈ کوارٹر کا وہ کہتے ہیں بورڈ لگایا اور وہ اس کے بھائی بھی مارا گیا ہے. سوات کے لوگوں کو بلایا جائے. ہمارے ایم پی ایز رہے ہیں, بڑی تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ججز ہیں, سرکاری ملازمتوں میں رہے ہیں. 100 آدمی کو بلائیں, پی ایم صاحب ان سے پوچھیں, وہ بہترین سولوشن دے دیں گے. سپورٹ دا پیپل. آپ وہاں گروپس ہیں, پنجابی طالبان وزیرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ وزیر مسعود داوڑ لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہیں؟ بابا ایک چیز ہے جس میں پشتون کے تھے میں گزارا کر رہے ہیں, وہ بھی آپ نہیں چھوڑ رہے, پنجابی طالبان. مشاہد صاحب, اس بڑی خرابی کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ بہت بڑا ایشو ہے یہ. اب اسٹیٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فورن پالیسی کون بنا رہا ہے, سیکورٹی پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ ملک کے اندر اگر امن و امان اتنا خراب ہے کہ علاقے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو کچھ تو لوگ بڑے ذمہ دار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں. ریاستوں سے اسٹریٹجک غلطیاں ہوتی ہیں. امریکہ نے ویتنام میں ایک بہت بڑی غلطی کی کہ ڈومینو تھیوری, کمیونسٹ ٹیک اوور ہونے لگا. 5 لاکھ فوجیں بھیجی, 50,000 امریکن مر گئے. انہوں نے ریلائز کیا 75 میں کہ ہم نے غلطی کی تھی, انہوں نے وڈرا کر لی. ہندوستان نے تامل ٹائیگرز کریٹ کیے تھے 1983 میں, مسز گاندھی نے. وہ ٹیررسٹ گروپ بن گیا. سوسائڈ بامبر تو مسلمان بدنام ہوئے, شروع تو انہوں نے کیا تھا. اور آپ دیکھیں سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے, انہوں نے چھوڑا نہیں. راجیو گاندھی کو مارا انہوں نے, پریما داسا کو مارا ان کے پریزیڈنٹ کو. اب تامل ٹائیگر کا سب سے جو فیئرڈ لیڈر تھا پربھاکرن, جب تک سری لنکن آرمی نے اس کو مارا نہیں, انہوں نے کمپلیٹ کیا آپریشن. اب تو کرش کیا نا, ہتھیار پھینکے انہوں نے. They went all the way. میرا مطلب ہے اسٹیٹ جو ہیں اپنے انٹرسٹ کی خاطر, امریکن سول وار ہوئی تھی, نارتھ نے جب تک ساؤتھ کو سبجوگیٹ نہیں کیا ٹو پرزرو دا یونین, لنکن نے تھرو یوز آف فورس. ہمیں کیا کرنا ہے آج؟ دیکھیں جی, ہم نے یہ غلط دیکھیں, بی ویری کلیئر, ہمارے ماضی میں ایک افغان جہاد کے حوالے سے ایک بہت لمبی اسٹریٹجی غلطی رہی. وی ٹریٹڈ افغانستان ایز اے 5th province. strategic mistake? Yes. اس زمانے میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا. I was the first journalist to criticize General Zia's Afghan policy. میں کابل بھی گیا, کارمل سے بھی انٹرویو کیا, نجیب اللہ سے کہا, اور میں نے ایک ٹرم کائن کی تھی کلچر آف کلاشنیکوفس, کہ پاکستان میں کلاشنیکوف کلچر ایک تحفہ ہے افغان جہاد کا جو پاکستان کو, سوسائٹی کو ڈیمیج کرے گا. We would made a mistake and I told General Zia کہ you are putting all your eggs in the American basket on this jihad. یہ ایسے تباہی کر کر جو 9/11 کے بعد ہم وار آن ٹیرر کے حصے دار بنے ہیں, یہ بھی کیا اسٹریٹجک مسٹیک؟ نہیں, یہ ٹھیک کیا تھا میرے خیال میں کہ مشرف صاحب کا فیصلہ صحیح تھا. We had no choice, ورنہ ہمارا وہی انجام ہونا تھا جو طالبان رجیم کا ہونا تھا. ہمیں بھی دے وڈ بم ڈسٹ. میرا مطلب ہے دوغلا پن نہیں چلے گا. آپ جو فیصلہ آپ کریں, یعنی یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ اگر ضروری لڑائی, انسانی اس میں لڑائی سب سے بدترین عمل ہے, کوئی انسان اسے سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اگر مجبوری ہو, لڑائی قومیں لڑتی ہیں, ہم جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں کم سے کم اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ فلانی چیز میں شامل ہیں, دوسری طرف سے آپ کسی اور چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کوئی کہ اپنے ملک کی خلافات ہو رہی ہے, ہم آج بھی مداخلت کر رہے ہیں افغانستان میں. کیوں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا صاحب, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سی بری چیزیں ہو رہی ہیں, بری چیزوں میں جیسے انہوں نے کہا اسٹریٹجک مسٹیک تھی افغان جہاد کو سپورٹ کرنا, جب پاکستانی مفاد کو چھوڑ کر اگر ہم کبھی جہاد کو سپورٹ کریں, کبھی وار آن ٹیرر کو سپورٹ کریں, تو دونوں صورتوں میں ہم مسٹیک کریں. پاکستانی مفاد یہ ہے, آئے ہم بازی کو بھول جائیں. آپ نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں, ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. آئندہ کے لیے آئے ہم وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری آئین کے تحت, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے تحت, جس میں پشتون, بلوچ, سرائکی, سندھی, سب پنجابی بھائیوں کی طرح
متفق ہوں، نیو سوشل کانٹریکٹ، اس میں ہم ایک ملک ساورن رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام دنیا کی ملکوں کی ساورنٹی کو تسلیم نہیں کرے گا. نو ایون امریکہ نہیں رہ سکتا اگر وہ میکسیکو کی ساورنٹی کا خیال نہیں رکھے گا. ہم نے دوسرے کی ساورنٹی کا خیال رکھنا ہے اور اپنی ساورنٹی کو بچانا ہے. وہ ایک جمہوری پاکستان میں ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، جاسوسی اداروں اور فوج کا سیاسی رول نہیں ہوگا، یہاں رہنے والے لوگ برابر ہوں گے، بلوچ وطن کے وسائل بلوچوں کی خدمت میں ہوں گے، سندھی وطن کے وسائل سندھی عوام کے حوالے ہوں گے، سرائکی وطن کے وسائل سرائکیوں کے حوالے ہوں گے. پنجاب کو جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے خدا جنت بنا دے. چودھری شجاعت اور سرائکی تو آج کل رولنگ کلاس ہے. لیکن یہ جو نیا سوشل کانٹریکٹ ہے مشاہد صاحب، اگر اس کی اگر بات کریں، صوبوں کے وسائل ان کو ہاتھ دینے کی، کنکرنٹ لسٹ کی، یہ بحثیں کرتے کرتے ہمیں 30-40 سال گزر گئے ہیں، ہم حل کی جانب نہیں بڑھے. کون بنیاد رکھے گا اس کی؟ دیکھیں جی، اب ایٹ لیسٹ نہیں بحثیں اتنی نہیں کی، اب شروع ہوئی ہے ڈیبیٹ. جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی جی، آپ لوگ خود گئے، میں نے کیا کہا تھا پارلیمنٹری، ان سے کنسلٹ کیا سب سے، میں نے کہا کہ اسٹرانگ سینٹر ڈز ناٹ مین اے اسٹرانگ پاکستان. مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. ہم نے پیراڈائم چینج کیا. ہم نے کہا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آبادی کی بنیاد پر نہ دیں، ورنہ سر اس کا فائدہ پنجاب کو ہوگا. اس میں فالو اپ میں کچھ ہوا؟ انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوئی. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹری ریزولوشن دوسری چیزیں، لیکن ایشوز ڈیبیٹ کرنے کا اب وقت آ گیا ہے، فیصلے کروانے کا. اگر فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو باہر ہوں گے. جیسے جوڈیشری کا فیصلہ کیسے ہوا چیف جسٹس کا، پارلیمنٹ میں تو نہیں کیا نا، 16 مہینے پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ فیصلہ 15 کی رات کو ہونا پڑا. پھر جیسے بھی ہوا، چاہے گن پوائنٹ پر ہوا، جیسے بھی ہوا وہ ہو تو گیا نا. جتنی آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر، ہمارے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ 25-30 سال جیسے نالائکیاں پچھلے 25-30 سال دکھائی اب فاسٹ فارورڈ ہوگا ذرا، اب فاسٹ آسانی ہو جائے گی. مطلب جب لوگوں کی پتہ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو نیا ورق لکھا جا رہا ہے اٹ از بیسڈ آن جسٹس، لوگ بالکل کول اینڈ کام بیٹھ جائیں گے کہ انصاف کی ابتدا ہو گئی ہے. آپ بلائیں لوگوں کو. یار بدقسمتی کی بات ہے جن کی کمیٹی کا انہوں نے ذکر کیا. آپ یقین کریں، ہم نے جو ڈاکومنٹ دی تھی وسیم سجاد کمیٹی کو، شاہد بھائی کو، آپ یقین کریں 11 مئی کو آپ کمپیوٹر میں دیکھ لیں، سلیگ ہیریسن نے پاکستان کے مسائل پہ یہ بات کر رہے ہیں پرمیشنل اٹانومی کمیٹی، میری کمیٹی تھی بلوچستان والی، ہم نے رپورٹ کمپلیٹ کر لی تھی. اگر میکسی کا نام نہیں لیتا، اگر بڑی کمیٹی کا چیئرمین یہ آدمی ہوتا ہمارے مسائل حل ہو جاتے. تھینک یو. بعض لوگ فیصلے نہیں کر سکتے، لیٹر انٹرنٹ ہوتے ہیں سیاست میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پالیٹکس کس طرح ہوتی. اگر اس کمیٹی کی چیئرمین شپ اس آدمی کے پاس ہوتی، بلوچ پشتون سندھی ہم سب بیٹھے تھے، ہمارے مسائل حل ہو جاتے. بہرحال خیر بھول جائیں. وہ بات یہ ہے جو ہم نے لکھ کے دیا تھا 11 مئی، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، شاہد بھائی کو بھی کہتا ہوں، 11 مئی کو سلیگ ہیریسن نے ایک وہ لکھا ہے. اس نے مفہوم یہی دیا ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری لائن پہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو متصل پشتون علاقے ہیں فاٹا سمیت، ان کو ایک اٹانومس صوبے میں حوالے کر دو، طالبان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان بھی چل جائے گا. یعنی دکھ کی بات ہے. وہ کہتا ہے، کیوں نہ یہ کہتا، سلیگ ہیریسن کہتا. بالکل ٹھیک. میں خود سلیگ ہیریسن میرا دوست بھی ہے بائی دا وے، میرے پرانے تھے. اس نے لکھی ہے رپورٹ اسٹیٹ آف دا یونین، اور میری ابھی میں امریکہ گیا تھا، اس سے بات بھی ہوئی تھی. اس نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کین اینڈ شوڈ بی پرزروڈ ایز اے یونین، ایز اے فیڈریشن. اینڈ اس میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ بالکل یہی رائے آپ کی؟ ہاں، میں نے تو اپنے رپورٹ میں بڑی کلیئر بات کی ہے ساری، اور اس میں کلیئر پوزیشن لی ہے. دیکھیں جی، ہم نے اب پرانی غلطیاں نہیں دہرانی، غلطیاں کرنی تو نئی غلطیاں کریں. پرانی غلطیاں کریں گے اس کا انجام وہی ہوگا جو نئی غلطیاں بھی تعمیر کے دوران کریں. چلے غلطیاں تو ہوں گی نا، تعمیر مثبت تعمیر میں غلطیاں کریں. آبجیکٹیوز اب وی ہیو، اب ہمارا جو ہے بہت نیرو ہو گیا فوکس، کہ اب وی ہیو نو ٹائم فار مور مسٹیکس آف دا لارج کائنڈ جو ہم نے کیے ہیں. اب بیسک ایشوز کلیئر ہیں، اب ان کے حل کی طرف جائیں، اور حکمرانوں کو بھی چاہیے سنجیدہ ہوئے، ورنہ ان کی بھی پھر وہی انجام ہوگا. پوری ایمانداری سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں 100%. نئے جمہوری صحیح پاکستان کی تعمیر میں جو کسی ملک میں مداخلت کار نہیں ہوگا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ. اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوا اور ہم فور فرنٹ میں نہ ہوئے، ہم انسان ہی نہیں ہیں. جو یہ حل کی جانب راستہ ہمیں لے کر جائے گا، اس پہ ہمیں کون لیڈ کرے گا؟ اس میں کمبینیشن آف فورسز، کوئی ایک بندہ نہیں. forget you will not get a messiah. صحیح. اس میں پولیٹیکل فورسز بھی ہوں گی، سول سوسائٹی بھی ہوگی، اور آپ لوگ، you are today media is more powerful and influential than the military even، میں سمجھتا ہوں. ایک بریک لے لیں، کیونکہ وہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کا فرمان آ گیا کہ فوری بریک لے لیں. یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. ایک شارٹ بریک لے لیں ناظرین، گفتگو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.